الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، خداوند متعال کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سجدے کے لائق صرف اسی کی ذات ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اس کے آخری رسول ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز سامعین کرام، ناظرین گرامی اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے متوسلین، متعلقین، سالکین، محبین، مخلصین اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت محمدیہ کو بندہ فقیر پیر ابو نعمان رضوی سیفی کی طرف سے دلی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے عزیزوں کی، محبین کی اور مخلصین کی پرزور چاہتوں پر آج کا جو روحانی درس ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ جس کی بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے، بڑا خاص بھی ہے، با کمال بھی ہے، بڑا مجرب بھی ہے۔ اس کے لیے زمان اور مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ عمل کرنے والا کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اللہ مجھے نوازتا ہے، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ او کملیو چلیو، او تے دولت بھی دین تے آوے تے قارون ورگے ظالم نو اتنی عطا کر دیندا ہے کہ پوری کائنات وچ او مشہور قارون کا خزانہ۔ یہ دنیا کا مال و متاع اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو جب بندہ ہی اس کا ہو جائے، اس کے محبوب کا غلام بن جائے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے، تو پھر پروردگار عالم اس سے کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے۔ یہ دولت اللہ نے چھپانی ہے، دولت اللہ نے، مال، رزق سب اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے رکھا ہے، اور اس میں وہ نہ کسی غیر کو دیکھتا ہے نہ اپنے کو دیکھتا ہے۔ وہ رزق سبھی کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، فرعون کا بھی رب ہے۔ رب وہ سب کا ہے، سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جب وہ غیروں کو عطا فرماتا ہے تو اپنوں کو خالی کیسے رکھے گا؟ اپنوں کو خالی کیسے رکھے گا؟ بس ضرورت ہے کہ انسان کا عقیدہ اور یقین اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ ہمارا مشن ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ تو آج میں جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں،
یہ ہمارے دلوں کی جان پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد ارسلان رضا الرضوی الحنفی السیفی، ان کی بڑی خواہش تھی یہ کہ یہ عمل بتا دیا جائے۔ اب عمل تو کئی عرصے سے، عرصہ زندگی کے 35 سال گزر گئے، 35 سال گزر گئے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ابھی ہیں جو پبلش ہی نہیں کی۔ آستانے پر آنے والوں کو، خانقاہ پہ آنے والوں کو وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، وہ لوگوں کو لکھ کے دی جاتی ہیں، اور وہ اعمال لوگ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کرتی ہے، بہت سارے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان کے دل میں تھا اور یہ چاہتے تھے کہ یہ چیز بھی مخلوق خدا تک پہنچائی جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ اگرچہ الحمدللہ بہار سیفیہ کتاب کے 2 حصے مرتب کیے اور دونوں جامع اور الحمدللہ بڑے ذخیرے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اور اس صدی کی ورد و وظائف اور عملیات پر سب سے بڑی جامع کتاب آئینہ فتوحات، جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور 1800 کے قریب اس کے صفحات ہیں الحمدللہ۔ تو وہ کتاب 2 جلدوں پر جو مشتمل ہے، اس کتاب کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں وظائف قرآن و حدیث سے اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے، اولیاء کاملین سے اور بزرگان دین سے مستند دلائل کے ساتھ الحمدللہ وہ موجود ہیں۔ تو اب یہ جو آج کا عمل ہے، یہ ایک بزرگ جنات کے کئی طبقات ہیں۔ ایک ابلیسی طبقہ ہے جو اسلام قبول نہیں کرتا، ایک جنات کا وہ طبقہ ہے جو مسلمان ہیں، جو قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت بھی کی اور مسجد جن کے اندر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت بھی ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے جا کے نماز کے اندر بھی شمولیت کی اور قرآن مجید بھی سیکھا۔ پھر اپنے قبیلوں میں جا کر اور اپنے خاندانوں میں جا کر انہوں نے جا کر قرآن مجید کی تعلیم سے لوگوں کو منور کیا اور اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو منور کیا۔ اور اس کا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح سے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ 2 مخلوقات میں سے جن و انس ہیں جن سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور جنت اور دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ جنات جو ہیں، اب یہ مختلف، کبھی ہر ایک کو نظر نہیں آتے، لیکن مختلف جن کو اللہ توفیق دے اور جن کو اللہ تبارک و تعالی جن پر کرم فرمائے، جن کو یہ طاقت اور سعادت عطا فرمائے، ان نیک جنات سے ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے نظر بھی آتے ہیں۔ اسی طرح ایک نیک بزرگ جن نے ایک عمل بتایا، بڑا مستند عمل ہے، بڑا مضبوط، مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس جن نے یہ عمل بتایا، یہ جمعے کے دن چلتے پھرتے، پیر صاحب یہ جمعے کے دن چلتے پھرتے، حافظ صاحب روز جمعے کا ہو، کوئی دن بھی ہو، جمعے والے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 313 مرتبہ باوضو حالت کے اندر 313 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اتنا مجرب ہے، اس وظیفے کی برکت سے بندہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے دولت آتی ہے، پیسہ آتا ہے، معلوم نہیں۔ اللہ ایسے اسباب بناتا ہے، ایسے وسائل اللہ بناتا ہے، کیونکہ اس کی ذات ہی مسبب الاسباب ہے، مسبب الاسباب اس کی ذات ہے۔ تو آپ جمعہ کے دن، کسی بھی جمعے کو، جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد، نماز عصر کے بعد
آپ یہ عمل کر لیں 313 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 مرتبہ. عمل میں بتانے لگا ہوں، توجہ سے آپ سماعت کر لیں. اور اس کو باوضو حالت میں پھر بتا رہا ہوں، باوضو حالت میں کامل وضو کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. آپ کا لباس خوشبو سے معطر ہو، خوشبو سے معطر ہو. 313 سے نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، 313 مرتبہ. یہ جس طرح عمل بتایا جائے اسی طرح ہی کرنا ہوتا ہے. اور آپ اگر ساری زندگی بھی اس عمل کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ تعالی کبھی محتاجگی نہیں ہوگی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے ایسی مدد فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے بھکاری بن کے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. بس اللہ رب العزت کی عطا سے ہر ضرورت پوری ہو جایا کرے گی. آپ یہ چاہتے ہیں آپ ایسا ہو جائے تو پھر اسی جمعہ سے آپ اس عمل کو شروع کر لیں. 313 مرتبہ المسبب الاسباب، المسبب الاسباب، المسبب الاسباب، المسبب الاسباب. 313 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے. یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ تعالی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، رزق روزی کی کمی نہیں رہے گی. یہ اس بزرگ جن کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، بڑا مجرب ہے، میں نے آزمایا ہے، کمی کوئی نہیں رہی. یہ بزرگ جن اللہ کا ولی تھا، یہ کوئی عام نہیں تھا، اللہ کا ولی تھا جس نے عطا کیا. اس وظیفے کی سب کو اجازت ہے. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومنٹ میں آپ نے ضرور لکھ کے بھیجنا ہے. جو لکھ کے بھیجے گا انشاءاللہ اس عمل کی اس کو اجازت ہے، وہ عامل بن جائے گا، اس عمل کا عامل بن جائے گا. اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کومنٹ کریں اور ویڈیو کو بھیجیں، اس لیے کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا. آپ لوگوں کا بھلا کرو، مخلوق خدا کا بھلا کرو، امت محمدیہ کا بھلا کرو، اللہ آپ کا بھلا فرما دے گا.